بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے ہم میں سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو، تبھی قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی۔ اس نے بے حد و حساب چیزیں پیدا کیں اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان۔ تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا۔ تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیزوں کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تو تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔